گستاخ رسول دیوبندی وہابی کہتے ہیں کہ رسول کو علم غیب نہیں ہے، رسول کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، رسول کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے، رسول کے علم سے ملک الموت کا علم زیادہ ہے، رسول کا علم بچے اور پاگل سے زیادہ نہیں۔ نعوذ باللہ۔ میں دیوبندی اور وہابی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم پورے قرآن سے ایک آیت پیش کرو جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ اللہ نے ابلیس کو علم غیب سکھایا، اللہ نے شیطان کو علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ فاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ تم ہرگز کوئی دلیل نہیں لا سکتے، تم ہرگز کوئی ثبوت نہیں لا سکتے۔ اب سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی شان اقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ ارشاد ربانی ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ یوں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے پیارے، میں نے تم پر اس چیز کا علم سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے، تم پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اے میرے محبوب، تم جس چیز کو نہیں جانتے تھے میں نے ہر اس چیز کا علم سکھا دیا۔ تم دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتے تھے میں نے تم کو بتایا۔ تم قرآن کو نہیں جانتے تھے میں نے تم کو سکھایا۔ تم لوح قلم کا علم نہیں جانتے تھے میں نے تم کو بتایا۔ تم تحت الثرى کا علم نہیں جانتے تھے میں نے تم کو بتایا۔ تم جنت و دوزخ کی خبر نہیں جانتے تھے میں نے تم کو بتایا۔ تم عرش اعظم کا علم نہیں جانتے تھے میں نے تم کو بتایا۔ تم سوال قبر نہیں جانتے تھے میں نے تم کو بتایا۔ اے میرے محبوب، جو ہو چکا اس کا بھی علم تم کو بتا دیا، جو ہو رہا ہے اس کو بھی بتا دیا۔ اے میرے محبوب، جو ہوگا اسے بھی بتا دیا۔ اے میرے محبوب، یہ بھی میں تم کو بتا دیتا ہوں کہ تیری امت میں منافق پیدا ہوں گے۔ تم اپنے غلاموں کو ان کی علامت بتا دو کہ ان کا پاجامہ ٹکنے سے بہت اوپر ہوگا۔ تم ان کے کردار بتا دو، وہ بار بار سر بندھائے گا۔ ان کے پہچان بتا دو، وہ بظاہر باتیں بڑی اچھی کریں گے۔ اے میرے محبوب، تمہارے علم غیب کو کوئی مانے کہ نہ مانے، یہی کافی ہے کہ میں نے تم کو علم غیب دیا اور تم نے علم غیب لیا۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. معزز سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے مناسب سمجھتی ہوں کہ آپ اور ہم مل کر سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اول فصل بہار، رہبر اعظم، قائد اعظم، نیر اعظم، سیاح لامکاں، مالک انس و جاں، حبیب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدنا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں: دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے. غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں ہو تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں ہو تعظیم حبیب.
مزید اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ و خواتین اسلام، ہر واعظ، ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مقدسہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے۔ اسی قانون اور ضابطے کے تحت میں نے بھی قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی شان اقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اس کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اب غور کیجئے، اس زمانے میں دیوبندی وہابی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان و قلم سے تکلیف دیتے ہیں۔ کوئی سرکار مدینہ کے علم غیب کی نفی کر رہا ہے، کوئی حبیب خدا کو بڑا بھائی تصور کرتا ہے، کوئی حضور کا خیال نماز میں لانا غلط بتا رہا ہے، کوئی سرکار کو مالک و مختار ہونے سے انکار کر رہا ہے، کوئی مصطفیٰ جان رحمت کے معجزات کا انکار کر رہا ہے، کوئی مصطفیٰ جان رحمت کو آخری نبی ہونے سے انکار کر رہا ہے، کوئی رسول خدا کو اپنی طرح کہہ رہا ہے، کوئی سرکار مدینہ پر صلاۃ و سلام پڑھنے سے روک رہا ہے، کوئی کمبخت گنبد خضرا کو سر میں اکبر قرار دے رہا ہے، کوئی تعظیم نبی سے انکار کر رہا ہے، کوئی رسول کو وسیلہ بنانا شرک قرار دے رہا ہے، کوئی تعظیم نبی سے انکار کر رہا ہے، کوئی رسول سے مدد مانگنے کو شرک بتا رہا ہے۔ طرح طرح سے رسول خدا کی شان میں توہین کر کے رسول خدا کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اللہ کی لعنت کا طوق گلے میں پہنتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھے بیٹا، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے ظہور ہے، مظہر رب کا مثل آئینہ ہے۔ ابو جہل سے پوچھا جاتا ہے، اے ابو جہل تو بتا دنیا میں سب سے زیادہ بدشکل کون ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا جاتا ہے، اے صدیق اکبر آپ بتائیے دنیا میں سب سے زیادہ حسین کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر جواب دیتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ حسین رسول خدا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جمیل رسول خدا ہے، جن کے حسن کے سامنے چاند کی چاندنی بیکار ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن پھیکا ہے۔ جب رسول خدا اس امر حقیقت کو سنتے ہیں تو مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میں مثل آئینہ ہوں، میرے سامنے جو آتا ہے اس کو اپنا ہی کردار نظر آتا ہے، میرے سامنے جو آتا ہے اس کو اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ فاروق اعظم کو رسول کا ثانی نظر نہیں آتا، عثمان غنی کو رسول کا ثانی نظر نہیں آتا، حیدر کرار کو رسول کا ثانی نظر نہیں آتا، امام اعظم ابو حنیفہ کو رسول کا ثانی نظر نہیں آتا، حضرت جبرائیل کو رسول کا ثانی نظر نہیں آتا، امام مالک کو رسول کا ثانی نظر نہیں آتا، امام شافعی کو رسول کا ثانی نظر نہیں آتا، امام احمد بن حنبل کو رسول کا ثانی نظر نہیں آتا، علامہ سیوطی کو رسول کا ثانی نظر نہیں آتا، امام غزالی کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، مولا روم کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، شیخ سعدی کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، شہنشاہ بغداد غوث پاک کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، خواجہ اجمیری کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، مفتی اعظم ہند کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، نظام الدین اولیاء کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، کیا کہنے بابا، مدبر کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، مفکر کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، عقل والوں کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، عقل والوں نے عرش پر دیکھا تو ذل یزدہ کہا، انبیاء کی امامت کرتے ہوئے دیکھا تو امام الانبیاء کہا، دنیا والوں کو روشنی دیتے ہوئے دیکھا تو نور اللہ کہا، آپ کو طہ و یاسین کا خطاب ملا تو حبیب اللہ کہا، جب مکہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے دیکھا تو افضل البشر کہا، لیکن رسول عقل کے اندھوں کو رسول کا ثانی نظر آیا، یہ گستاخ رسول وہابی اور دیوبندی کو رسول کا ثانی نظر آیا، تو سجدے کر کے پیشانی میں کٹھا کرانے والی کو رسول کا ثانی نظر آیا، لیکن سید الملائکہ سے لے کر سید العلماء تک کسی کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے جمر جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے بیٹا، بہت اچھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ گستاخ
रसूल देवबंदी वहाबी जिस चीज में ताज़ीम रसूल देखते हैं इनकार कर देते हैं, जिस काम में अज़मत रसूल देखते हैं उसके मुनकिर हो जाते हैं, जिस फ़ैल में रिफ़ात हबीब खुदा देखते हैं उससे रूगर्दानी करते हैं। इल्म गैब में अज़मत मुस्तफ़ा है तो इल्म गैब का इनकार कर बैठे, सलातो सलाम में रिफ़ात मुस्तफ़ा है तो सलातो सलाम से रूगर्दानी करने लगे। ईद मिलादुन नबी में शान मुस्तफ़ा है तो ईद मिलादुन नबी के मुनकिर हो गए। क़याम में ताज़ीम अंबिया है तो क़याम का इनकार कर बैठे। आइए इस बात का पता लगाएं कि सबसे पहले ताज़ीम अंबिया से इनकार करने वाला कौन है, सबसे पहले अज़मत अंबिया से इनकार करने वाला कौन है। तारीख का मुताला कीजिए तो मालूम होगा कि सबसे पहले ताज़ीम अंबिया से इनकार करने वाला शैतान रजीम है, सबसे पहले अज़मत अंबिया से इनकार करने वाला इब्लीस लईन है। इब्लीस जब ताज़ीम अंबिया से इनकार की, जब ताज़ीम अंबिया के इनकार से पहले बहुत बड़ा इबादत गुजार था। इब्लीस ताज़ीम अंबिया के इनकार से पहले बहुत बड़ा मुत्तकी था। इब्लीस ताज़ीम अंबिया के इनकार से पहले फरमाबरदार था। इब्लीस ताज़ीम अंबिया के इनकार से पहले मुअल्लिमुल मलाइका था। इब्लीस ताज़ीम अंबिया के इनकार से पहले बड़ा परहेज़गार था। जब ताज़ीम अंबिया से इनकार किया उसकी इबादत काम न आई, उसका तक़वा काम न आया, उसकी फरमाबरदारी काम न आई, उसका मुअल्लिमुल मलाइका होना काम न आया, बल्कि अल्लाह की लानत का तोग उसकी गर्दन में पड़ गया। शैतान ने दुनिया वालों को बता दिया कि मेरी पैरवी करना चाहो तो ताज़ीम अंबिया से इनकार कर दो, मेरी नक्शे कदम पर चलना चाहो तो ताज़ीम अंबिया से इनकार कर दो, मेरे शागिर्द बनना चाहो तो ताज़ीम अंबिया से इनकार कर दो। देवबंदी और वहाबी शैतान की पैरवी करते हुए ताज़ीम अंबिया से इनकार करते हैं। देवबंदी और वहाबी शैतान के शागिर्द बनकर खुद ताज़ीम अंबिया से इनकार करते हैं और दूसरों को भी ताज़ीम अंबिया से रोकते हैं। क्या कहते हैं? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला इरशाद फरमाते हैं, मेरे ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी ना होगा, मेरे बाद किसी नबी का वजूद ना होगा, मेरे बाद किसी नबी का आना ना होगा, मेरे बाद कोई नबी तशरीफ ना लाएंगे, मेरे बाद किसी नबी का आना मुहाल है, मेरे बाद किसी नबी का आना मुश्किल है। रसूलुल्लाह की बात पत्थर की लकीर है, नबी की ज़बान से निकली हुई बात हर्फ़े आखिर है। सूरज अपना रास्ता बदल सकता है, चांद अपना रुख बदल सकता है, जमीन अपनी जगह से हिल सकती है, पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है, लैलो नहर की गर्दिश रुक सकती है, दरिया की दुगयानी अपना रुख बदल सकती है, लेकिन रसूलुल्लाह की ज़बान से निकली हुई बात बदल नहीं सकती, नबी की ज़बान से निकला हुआ कलाम बदल नहीं सकता। जो शख्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना माने वो काफिर है। कुरान से साबित है कि हमारे नबी आखिरी नबी है, इजमाए उम्मत से साबित है कि हमारे नबी आखिरी नबी है, अक़वाल फ़ुक़हा के से साबित है कि हमारे नबी आखिरी नबी है। इसके बावजूद वहाबी और देवबंदी ये कहते हुए नजर आते हैं कि आखिरी नबी नहीं है, उसके बाद भी नबी का आना मुमकिन है, उसके बाद भी नबी आ सकते हैं। अपने आप को उम्मत रसूल भी कहलाते हैं, कुरान की मुखालिफत भी करते हैं, अपने आप को उम्मत रसूल भी कहलाते हैं, हदीस की मुखालिफत भी करते हैं, अपने आप को उम्मत रसूल भी कहलाते हैं, अक़वाल फ़ुक़हा की मुखालिफत भी करते हैं, अपने आप को उम्मत रसूल भी कहलाते हैं, इजमाए उम्मत की मुखालिफत भी करते हैं। ये देवबंदी वहाबी बेशर्मी के लिए बातें ओढ़े हुए नजर आते हैं, इससे ज्यादा बेशर्म भी हया कौन होगा कि अपने आप को उम्मत मुहम्मदिया कहलाता है और ज़िक्र रसूल से दूर भागता है, अपने आप को उम्मत रसूलुल्लाह कहलाता है और ताज़ीम नबी से इनकार करता है। वाह वाह, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा बोल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। गुस्ताख रसूल देवबंदी वहाबी कहते हैं कि रसूल को इल्म गैब नहीं है, रसूल को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, रसूल के इल्म से शैतान का इल्म ज्यादा है, रसूल के इल्म से मलकुल मौत का इल्म ज्यादा है, रसूल का इल्म बच्चे और पागल से ज्यादा नहीं। नऊज़ु बिल्लाह। मैं देवबंदी और वहाबी से पूछना चाहती हूँ कि तुम पूरे कुरान से एक आयत पेश करो जिसमें ये बताया गया हो कि अल्लाह ने इब्लीस को इल्म गैब सिखाया, अल्लाह ने शैतान को इल्म सिखाया जो वो नहीं जानता था। फातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील पेश करो। तुम हरगिज़ कोई दलील नहीं ला सकते, तुम हरगिज़ कोई सबूत नहीं ला सकते। अब सुनो, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की शान अक़दस में इरशाद फरमाता है, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, इरशाद फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरआन, इरशाद रब्बानी है, वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन, इरशाद फरमाता है वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, यूं इरशाद फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए मेरे प्यारे, मैंने तुम पर उस चीज का इल्म सिखा दिया जो तुम नहीं जानते थे, तुम पर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है। ए मेरे महबूब, तुम जिस चीज को नहीं जानते थे
اللہ سبحان حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا. سبحان اللہ، کتنا بڑا احسان ہے رسول اللہ کا جن کے وسیلے سے ہم کو اپنی رب کی ربوبیت کا پتہ چلا. اگر حضور تشریف نہ لاتے تو نہ معلوم ہماری پیشانی کس کس کے آگے جھکتی، نہ معلوم ہم شجر کو معبود بناتے یہ صنم کو. اسی لیے ہم کبھی بھی حضور علیہ السلام کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتے. اگر ان کے احسان کے بدلے ساری زندگی ان کا شکریہ ادا کرتے رہے، جب بھی ان کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اس دور میں اگر کوئی انسان کسی انسان کے احسان کو فراموش کر دیتا ہے تو لوگ اس احسان فراموش کہتے ہیں. اس دنیا میں وہابی اور دیوبندی سے زیادہ احسان فراموش کون ہوگا؟ جن کے وسیلے سے رب کا پتہ چلا، جن کے وسیلے سے قرآن مجید ملا، جن کے وسیلے سے 5 وقت نماز ملی، جن کے ذریعے رمضان کے روزے ملے، جن کے وسیلے سے سب سے بڑی دولت ایمان ملا. آج اسی کے احسان کو فراموش کر کے شکریہ ادا کرنے کے بجائے عداوت کرتے ہیں. افسوس تک افسوس، اپنے آپ کو نمازی کہلاتے ہیں، اپنی نماز پر فخر کرتے ہیں اور نماز ادا کرنے والے کو فراموش کر جاتے ہیں. ان کے دیے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور صاحب قرآن کو بھول جاتے ہیں. دیوبندیوں اور وہابیوں، حضور علیہ السلام نے جو تم کو کلمہ پڑھایا اس کا بھی احسان گیا. لعنت ہے تم پر اور تمہاری احسان فراموشی پر. دنیا میں تم سے زیادہ احسان فراموش اور کون ہوگا کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مکتب علم دین. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی میں نے جو کچھ بیان کیا، بیان کرنے میں کسی بھی قسم کی شرعی غلطی ہوئی ہو تو میں اس سے توبہ کرتی ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ 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 واہ. کاشفہ نور بنت شہزاد، امینہ آیت بنت محمد عارف.